ابھی جہاز سے اترتے ہوئے مجھے پاکستان تحریک انصاف کے مقامی لیڈرز نے بتایا کہ کراچی پولیس نے ہمارے 8 سے زائد ورکرز کو گرفتار کیا ہے، سچل پولیس اسٹیشن میں ان کو معصور کیا ہے۔ یہ ریلی جو ہے ایک جمہوری اور سیاسی فعل اور ایکشن کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ صوبے میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور ہمیں توقع نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ایک پازیٹیو، ایک پرامن ریلی کے انعقاد میں رخ نہ ڈالے گی، اور اگر رخ نہ ڈالتی ہے تو یہ بمطابق قانون بھی نہیں ہوگا، بمطابق انصاف بھی نہیں ہوگا۔ ہم ہر حال میں ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں۔ نرسری شارع فیصل سے 4 بجے ہماری ریلی کا آغاز ہوگا۔ اہلیان کراچی سے استدعا ہے کہ خان کی آزادی کے لیے اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ آئیے ریلی میں بھرپور شرکت کی۔ افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ دوسرا اسٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، نہیں سمجھتے کہ ایک ایسے وقت میں آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ تھا جب وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہے تھے اور آپ کی اس بیانیے سے جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے؟ ابھی بھی آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں یا نہیں ہے، یہ بتا دیں۔ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، دنیا میں ہزاروں ایشوز ہوتے ہیں اور ہر ایشو پہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اگر سوال پوچھے کہ ایکواڈور میں انتخابات ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ کوئی گائیڈ لائنز ہو۔ یا کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ترکی میں اردوغان جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں ان کی پارٹی کو شکست ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو لازماً جس ایشو پہ یا ایریا پہ پارٹی کی گائیڈ لائن نہ ہو، وہاں پہ میرا جو بھی ویو ہوگا وہ میرا ذاتی تصور ہوگا، اور میں اس حوالے سے اپنی ٹویٹر پہ اظہار کر چکا ہوں کہ میں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو رائے دی تھی وہ میری ذاتی تھی۔ پارٹی کا اس سے ایگری ہونا، ڈس ایگری ہونا جو ہے وہ بات کی بات تھی۔ شیردار صاحب، ریلی نکالنے کے لیے صندوق نے شارع فیصل پر رکھی ہے، کیا یہ ریلی نکال سکیں گے اور پولیس کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی؟ دیکھیں، ریلی اگر عوام آتی ہے ہزاروں کی تعداد میں تو ریلی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ہم آئے ہیں ریلی کرنے کے لیے، باقی جو ہے حکومت ہے، صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ کریں گے ہمیں اس کی کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو حکومتی اتحاد بنا ہے 6 جماعتوں کا، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ اور کراچی میں جو جلسہ اناؤنس کیا گیا ہے، جو حالات آج نظر آ رہے ہیں، آپ کو جلسہ ہوتا ہوا لگ رہا ہے کراچی میں؟ وہ تو 28 کی بات ہے۔ ہمیں تو کہیں پر 2 سالوں میں جلسوں کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں جب پہلے کراچی آیا تھا، سندھ گیا تھا، میرپور خاص گیا تھا، کل میں قصور گیا تھا، اس سے ایک روز قبل میں چکوال گیا تھا، تلاگنگ گیا تھا، کہیں پر ہمیں ریلیز کی ہر جگہ پہ پرچے ہوتے ہیں، اور یہی انہوں نے ڈھونڈا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً پوری قیادت جو ہے یا اسمبلی یا پھر عدالتوں میں ہوتی ہے، اور یہ ان کو طریقہ جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اگر پیپل پارٹی کو بھی یہ مناسب لگتا ہے کہ ایک جمہوری فعل کی ادائیگی پہ ہمارے خلاف پرچے کریں یا پکڑ دکڑ کریں تو کریں، ہم کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی بھی اس وقت جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، کیا آپ ایک سوال ہو نا، عوامی آپ کر لیں۔ صوبوں میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں، تو خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی لاسٹ 24 آورز میں، تو خان صاحب نے انتخابات کے حوالے سے اور آج کی جو ریلی ہے کراچی کی، اس حوالے سے کیا پیغام دیا ہے؟ ریلی کے حوالے سے کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے کہ یہ شہر کراچی، اور دوسرا انہوں نے لاہور کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی دھڑکن ہے۔ ان 2 شہروں سے خان کی قوی امیدیں وابستہ ہے۔ خان نے گرفتار ہونے سے قبل کہا تھا کہ میری رہائی جو ہے وہ عدالتوں کے تابع نہیں ہوگی، عوام پاکستان مجھے نکال سکے گی، تو لہٰذا اسی تحریک کے سلسلے میں آج کراچی کے باشعور عوام کے پاس آئے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف بالخصوص کراچی میں گروپ بندی کا شکار ہے، سندھ کی بات کریں تو آج کی جو ریلی ہے وہ تو یکجہتی ریلی نکال رہے ہیں آپ اپنے لیڈر کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام تر گروپ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے؟ اور بہت سے ایسے رہنما ہیں جو اس وقت نظر نہیں آ رہے آپ کے استقبال میں۔ جی، میری کوشش ہوگی
کہ آج کی ریلی میں پاکستان تحریک انصاف سندھ کراچی کی مکمل قیادت پوری عوام کو نظر آ سکے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آخری سوال ہے کہ مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی بھی موجودہ حکومت کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اور جو گرینڈ الائنس ہے اپوزیشن کا، وہ جا کر مولانا صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ مولانا صاحب سے ہمارے سابقہ اسپیکر اسد کیسر صاحب کی بات چیت ہوئی ہے. وہ غالباً آن بورڈ ہیں. جو موڈیلٹیز ہیں وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے. عوامی نیشنل پارٹی سے ابھی تک ہماری بات چیت کا آغاز نہیں ہوا ہے، لیکن اگر وہ بھی اس غیر قانونی طور پہ مسلط شدہ حکومتوں کے خلاف احتجاج میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. احتجاج اور اتحاد اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے قصور میں دیکھا. سارے راستے بند تھے، لاکھوں کے عوام وہاں پہ جمع ہوئے. آج یہ ریلی اگر نکالنے نہیں دیتے ہیں پھر بھی آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھیے گا کراچی میں لاکھوں کا اجتماع ہوگا. کرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہونے کے ناطے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی کس طرح کے واقعات کراچی میں جنم لیے ہیں؟ اس وقت آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھلے اپوزیشن دیکھیے، کراچی میں پیپل پارٹی 15 سالوں سے حاکم ہے. ہماری گزارش ہے یوگی کی جو وقت ہمیں دے رہے ہیں، ہم پہ صرف کر رہے ہیں، ہماری پکڑ دکڑ میں، ہماری کوچ میں لگے ہیں، یہ وقت جو ہے جرائم پیشہ عناصر پہ صرف کریں، ان کی پکڑ دکڑ کریں تاکہ کراچی کے عوام کو تحفظ کا احساس ہو. اور اسی طرح ملک کے دیگر حصوں میں بدامنی ہے. خیبر پختونخوا میں سرحدی علاقوں پہ بدامنی کی الغار ہے. لہذا اداروں کا، پولیس کا اور تمام جو فورسز ہیں جو رول آف لا کے لیے ہیں، ان کا کام یہی ہونا چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. جب تک یہ اپنی ڈیوٹی پہ توجہ نہیں دیں گے اور اپنی فرائض جو ہیں اور اپنی لاٹھی کا رخ، اپنے ہتھیار کا رخ ہماری طرف رکھیں گے، یہ بدامنی ملک سے ختم ہونے کو نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، دنیا میں ہزاروں ایشوز ہوتے ہیں اور ہر ایشو پہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی ہے. کوئی اگر سوال پوچھے کہ ایکواڈور میں انتخابات ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ کوئی گائیڈ لائنز ہو. یا کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ترکی میں اردوغان جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات میں ان کی پارٹی کو شکست ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں. تو لازماً جس ایشو پہ یا ایریا پہ پارٹی کی گائیڈ لائن نہ ہو، وہاں پہ میرا جو بھی ویو ہوگا وہ میرا ذاتی تصور ہوگا. اور میں اس حوالے سے اپنی ٹویٹر پہ اظہار کر چکا ہوں کہ میں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو رائے دی تھی وہ میری ذاتی تھی. پارٹی کا اس سے ایگری ہونا، ڈس ایگری ہونا جو ہے وہ بات کی بات تھی.